بعض اوقات لعنتیں منتقل ہوتی ہیں نسل در نسل. میں آپ کو ایک دفعہ عرض کر رہا تھا، استغفار کرتے ہوئے اپنی پچھلی نسلوں کا خیال ضرور رکھا کریں. شاید میرا باپ، میرا دادا، پردادا، پردادے کا باپ، اس کا دادا، اس کا دادا، میں بھول گیا میری نسل کہاں سے چلی، کہاں ہوئی، اس سے کیا خطا ہوئی، اس سے کیا غلطی ہوئی. وہ غلطی نسلوں میں منتقل ہوئی، کنورٹ ہوئی. یہ تو مجھے پتا ہے نا، بواسیر فلاں بیماری نسل میں منتقل ہوتی ہیں، ہے نا. انہیں جی فلاں بیماری ہماری نسلی ہے، خاندانی ہے، جوڑوں کا درد ہے، دل کی بیماری ہے، شوگر ہے، فلاں خاندانی ہے. یہاں تک ہمیں سمجھ آتی ہے. حکیم طارق کی بات آگے سمجھ کیوں نہیں آتی کہ لعنتیں بھی نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں. بعض اوقات خاندانی بیماری ہے، بس اس کا علاج یہی ہے تو پرہیز کرتا جا، پرہیز کرتا جا، ہلکی پھلکی دوائی کھا لے ورنہ پرہیز کرتا جا. یوں تھوڑی سی بات پرہیزی کی، یوں جا کے ڈسا اس نے. کتنی بیماریاں نسلی چلتی نہیں چلتی ہیں؟ چلتی ہیں، چلتی ہیں. جب بیماریاں نسلی چلتی ہیں، جب بیماریاں نسلی چلتی ہیں، پھر دعائیں بھی نسلی چلتی ہیں، پھر بد دعائیں بھی نسلی چلتی ہیں، پھر رحمت بھی نسلی چلتی ہے، پھر لعنت بھی نسلی چلتی ہے. یہ جو لمبے سجدے ہیں نا اور استغفار ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع، یہ اللہ کے ہاں بڑے بڑے فیصلے بدلوا لیتا ہے. اور چلتے چلتے بات چلی تو ایک بات عرض کرتا جاؤ، کر لیا کرے، فائدہ ہوگا. کبھی بڑوں کی طرف سے صدقہ کر دیا کرے. وہ کیسے؟ یا اللہ کسی میرے بڑے نے کسی کا حق دینا تھا، حق دیے بغیر مر گیا. یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات مجھے بتائی تھی. کہنے لگے دیکھ طارق، یہ ساری جائیداد، یہ سارے باغات، یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں، ہماری کتنی نسلوں سے چلی آ رہی ہیں، آج تک بکی نہیں، بڑھی ہیں. میں ایک عمل کرتا ہوں، نہ چھوڑنا. وہ عمل مجھے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے بتایا. آج قدرتی یاد آیا تو آپ کو بھی عرض کر دوں، بڑی کام کی چیز ہے. پیسے صدقہ کیا کر اپنے رزق کے حلال میں سے، اکثر کیا کر، اور اس تصور کے ساتھ کہ شاید میرے بڑوں نے دانستہ یا نہ دانستہ، جان بوجھ کے یا انجانے میں کسی کا حق دینا تھا اور وہ نہ دے پائے، اور اسی حال میں مر گئے. لینے والا بھی مر گیا اور دینے والا بھی مر گیا، دونوں مر گئے، لینے والا بھی اور دینے والا بھی. یہ میں نسلوں میں مال بچانے، عزت بچانے، ورثہ بچانے، زمینیں، جائیدادیں، پلازے اور نعمتیں بچانے کا پیکج بتا رہا ہوں. اللہ والو، کچھ پیکج تسبیحوں سے آتے ہیں، کچھ دے کے بھی آتے ہیں. ان کی طرف سے کیا کر. اللہ غیبانہ کوئی میرے بڑوں کی طرف سے کوئی لینے والا تھا، اللہ ان کی طرف سے کیا کر. اللہ کے فضل سے میں ہر سال ایک بکرا ان کی طرف سے دیتا ہوں. قربانی ہوتی ہے نا، یہ میرے اور اللہ کا معاملہ ہے. تحدیث پہ نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں، کسی چیز کا اظہار دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یا شہرت کے لیے یا ترغیب کے لیے. اظہار برائے ترغیب، اظہار برائے تشہیر. ایک اس لیے اظہار کیا لوگ کہیں واہ جی واہ، ایک اس لیے کیا یہ نیکی عام ہو. اگر اللہ توفیق دے، میری ہر سال سے اللہ کی توفیق سے وہی سعودیہ میں میری کوشش ہوتی ہے ایک بکرا مدینے والے کی طرف سے قربانی ہو، اور ایک اپنے مرشد کی طرف سے قربانی ہو، اور ایک حضور کی امت کی طرف سے قربانی ہو. اللہ بہت ساری قربانی کی میں توفیق اللہ مجھے دیتا ہے. ایک قربانی اس میں ایسی کرتا ہوں جو کہتا ہوں اللہ میرے بڑوں کی طرف سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی اور ان کی طرف سے کوئی کمی، کسی کا حق دینا تھا، جیسے وہ واقعہ ہے نا کہ اس کے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا. حدیث میں یہ واقعہ آتا ہے نا، ایک گنجا تھا، ایک کوڑی تھا، ایک اندھا تھا. آتے ہیں نا واقعہ. یہ میں حدیث پوری بیان نہیں کر رہا، اس کا ریفرنس آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. اس کے پاس مزدور کام کرتا تھا
اور مزدور چھوڑ کے چلا گیا. اس نے اس کی مزدوری کو رکھا اور اس مزدوری کو پالا, اس لج کو پالا, اور اس کا ورثہ بہت ہو گیا. اور بہت عرصے کے بعد مزدور آیا اس سے مزدوری لینے کے لیے, اور اس نے کہا یہ اتنی بکریاں بے شمار جو کھڑی ہیں یہ تیری ہیں. میری مزدوری تو وہ ایک دن کی تھی, ایک مہینے کی, ایک دیہاڑی کی وہ تھی. اس نے کہا نہیں, میں نے تیری مزدوری کو رکھا, اس مزدوری کو پالا اور اس مزدوری کو بڑھایا, یہ ساری تیری ہیں, یہ ساری تیری ہیں. کوئی ایسی چیز اللہ کے لیے صدقہ کر دے, یا اللہ ہے تو تھوڑی سی, تو اس کو بڑھا دے, تیری مہربانی ہے. اللہ یہ روپیہ ہے, 100 ہے, 1000 ہے, لاکھ ہے, میں اس لیے دے رہا, میرے پیچھے والوں نے, میری آباء و اجداد نے, فور فادرز نے, اگر کسی نے کہیں کوئی کمی کوتاہی جان بوجھ کے یا نہ جانے, بعض اوقات بندہ پیسے دینا چاہتا ہے, اگلا بندہ ملتا ہی نہیں, ساری زندگی نہیں ملتا. حق دینا چاہتا ہے, نیت ٹھیک ہوتی ہے, اس سے لیا تھا وہ بندہ ملتا ہی نہیں, اس کا سر پاؤں کہیں ملتا ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ملتا, حتیٰ کہ اسی حالت میں موت آ جاتی ہے. یا اللہ کوئی ملا یا نہ ملا, کوئی پایا یا نہ پایا, میں ان کی طرف سے یہ صدقہ دیتا ہوں, اللہ میری نسلوں کو اس پکڑ سے بچا, اگر ان کے دل سے کوئی آہ نکلی ہو, اللہ اس صدقے کو, اس خیرات کو, اس ذکر کے ہدیے کو, اللہ اس کی طرف سے مجھے کوئی وسیلہ بنا دے, کوئی کفالت کر دے, ایسے انداز سے کہ یہ دیوار بن جائے. اس کو میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں متاثرین. سیلاب کے متاثرین, زلزلے کے متاثرین, حقوق کے متاثرین بھی ہوتے ہیں. سیلاب کے متاثرین تو سمجھ آتی ہے نا, زلزلے کے متاثرین تو سمجھ آتی ہے, یہ حقوق کے متاثرین سمجھ نہیں آتی. یہ متاثرین ہیں, اور یہ ہمارا مال بچ جائے گا, ہماری نسلوں کی روٹی بچ جائے گی. غربت, تنگ دستی, فقر و فاقہ سے اللہ ان کو بچائے گا. اللہ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ دے گا, نیچے والے ہاتھ سے بچائے گا.